عزیزان گرامی، محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے عزاخانے سجا لیے، لباس بدل کر کالے لباس زیب تن کر لیے، اور تمام لوگوں نے اپنے گھروں میں عزاخانوں کو سجا لیا، اور جو لوگ عزاخانے نہیں سجا سکے انہوں نے اپنے دل کو حسین کا عزاخانہ بنا لیا۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو میرے بابا کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ جس کی معرفت کی جتنی بلند منزل ہوگی، غم حسین بھی اس کے دل پر اس قدر اثر کرے گا۔ فرماتے ہیں میرے بابا کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے عاشورہ نزدیک آتا جاتا تھا میرے بابا پر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی کہ میرے بابا کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ وہ کسی سے بات تک نہیں کر پاتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ سب یہاں پر مجلس حسین میں تشریف لائے ہیں، امام حسین کی مجلس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے خود اپنے شہر میں بہت سارے جوان جو ہیں وہ مجلس اعزاں میں شرکت نہیں کرتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، یا آپ خود ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ صرف ماتمداری کے لیے جو ہے وہ عزاخانوں میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماتمداری یا مرثیہ خوانی یا نوحہ خوانی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ عزادار کا، نوحہ خوان کا، ماتمدار کا خدا کی نظر میں بلند مرتبہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مجلس حسین، ذکر حسین، حدیث حسین، روایات جو بیان کی جاتی ہیں، یہ حدیث قصہ، یہ رزق ہے۔ مجلس حسین رزق ہے، اپنا رزق مت چھوڑو، مجلس میں شرکت کرو، مجلس میں آؤ، امام حسین کی مادر گرامی کو امام حسین کا پرسہ پیش کرو۔